انتہائی اہم ترین پروگرام ہے ناظرین. آج دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اور معاشرتی تقاضوں پہ بات کریں گے. ظاہر رمضان شریف قریب ہے اور بہت سے لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا ویسے کس وقت دے دینی چاہیے. معاملہ یہ ہے ناظرین کہ آج پاکستان میں اگر آپ غور کریں کہ 40% کے قریب لوگ خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. کئی ایک عوامل کے ساتھ ساتھ ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں قصوروار وہ لوگ بھی ہیں جو اہل ثروت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے مگر وہ بر وقت یا بر موقع یا صحیح جگہ یا مکمل یا سرے سے زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ اتنی اہم ترین عبادت ہے ناظرین، اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ قرآن میں بار بار واقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ یعنی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تکرار کی گئی ہے. زکوٰۃ ہمارے پالنہار کی طرف سے فرض کیا گیا ایسا اجتماعی سوشل سیکیورٹی کا نظام، یا یوں کہیے کہ سوشل سیکیورٹی کا سیٹ اپ ہے ناظرین، جس کے ذریعے معاشرے کے نادار اور مفلوق الحال لوگوں کی عمومی کفالت ہوتی ہے. یہ مال کی گردش کا ایسا زبردست میکانزم اللہ کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے جس پر اگر اس کی روح کے مطابق، میرے جملے پہ غور کیجئے گا ناظرین، جس پر اگر اس کی روح کے مطابق انفرادی طور پر عمل کر لیا جائے اور ایماندار اور دیانتدار ٹرسٹ وردی حکومت کی جانب سے اجتماعی طور پر اس پر عمل درآمد کرا دیا جائے تو یہ بات میں ناظرین انتہائی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ معاشرے سے غربت و افلاس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے. یعنی اسلام نے پیسے کو معاشرے کے جسم میں مخصوص مقام پر منجمد نہیں کیا ہے. اگر یہ پیسہ مخصوص مقام پر منجمد کر دیا جاتا تو تباہی کے سوا ناظرین کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ اسلام نے اس پیسے کو معاشرے کے جسم کی شریانوں میں زکوٰۃ کے ذریعے سے سرکولیٹ کرایا ہے تاکہ کوئی بھی مفلس نہ رہے، کوئی بھی بھوکا نہ رہے، دودھ کے لیے کوئی بلکتا بچہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں قتل نہ کر دیا جائے، کسی کا باپ تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی نہ کرے، کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جرائم نہ کرے، کوئی اسنیچنگ نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈاکے نہ ڈالے، کسی کے بوڑھے ماں باپ دوا اور علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بلک بلک کر اور سسک سسک کر نہ مریں، کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جسم کے اعضاء کو فروخت نہ کرنا پڑے، کوئی بچی اپنا گھر چلانے کے لیے اپنی عصمت کو فروخت نہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے ناظرین جہاں اعلیٰ طبقہ استفادہ کرے وہاں نچلے طبقے کو بھی یہ موقع ملے کہ نعمتیں ان کے گھر میں بھی موجود ہوں. یاد رکھیے ناظرین، زکوٰۃ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو قلب کو اور روح کو جو ہے بہت تر و تازہ کرتی ہے، اس کا میل کچیل صاف کرتی ہے اور انسان کو اللہ کا مخلص ترین بندہ بناتی ہے. نماز جیسی بدنی عبادت کے بعد اب ذرا غور کیجئے گا کہ زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ نماز جیسی فزیکل عبادت کے بعد، اسپریچول عبادت کے بعد جس عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ مالی عبادت یعنی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں مال گھٹتا ہے، نہیں صاحب، مال بڑھتا ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والے اجر ناظرین کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مقدر بن جاتی ہے. کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن میں گنوائی گئی ہیں ناظرین ان میں سے ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے. قبر میں زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو عذاب سے بچائے گی کہ خدا نخواستہ اگر عذاب ہو رہا ہوگا تو زکوٰۃ دینے والا جو اس سے محفوظ ہو جائے گا. ایک حدیث شریف میں جنت کے داخلے کے 5 اعمال گنوائے گئے ناظرین، ان میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی. اور باب الزکوٰۃ آپ کو پتہ ہے ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، اور اسی دروازے سے وہ داخل ہوں گے. انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے، انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی ایک سیکیورٹی کا بھی یہ سسٹم ہے. زکوٰۃ دے دیجئے مال سیکیور ہو گیا پورے سال کے لیے. زکوٰۃ سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. مگر اگر ناظرین یہی مال، اب جملہ مجھے ادا کرنے دے معذرت کے ساتھ، کہ یہی مال اگر گن گن کے تجوریوں میں اور بینک میں رکھ دیا جائے تو یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں توق کی صورت میں ڈال دیا جائے گا. سورہ توبہ سے ناظرین بہت سخت آواز آتی ہے، آخری جملے ادا کر رہا ہوں، اور وہ کہ
جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے اس کی پیشانیاں، اس کی کروٹیں اور پیٹھیں، اور یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب مزہ اس جوڑنے کا چکھو۔ بس ناظرین ذہن میں رہے، زکوٰۃ دیجئے تاکہ معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہو اور ہماری قبر اور ہماری آخرت جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائے۔